اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر حالات پر حالات آ رہے ہیں تو یہ عذاب ہے یا امتحان، بہت کام کی بات ہے، سب سمجھیں، عذاب ہے یا امتحان؟ روزی روٹی بھی چھین گئی، بیماری پہ بیماری بھی آ رہی ہے، گھر میں انتقال بھی ہو رہا ہے، مسائل پر مسائل آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب ہے یا میرا امتحان ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، انہوں نے عجیب و غریب اس میں نکتہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی پر حالات پر حالات، مصیبت پر مصیبت، مشکلات پر مشکلات آ رہی ہیں، اور یہ مصیبت سے پہلے جتنا آزاد تھا، جتنا بے دین تھا، جتنا بددین تھا، جتنا بدکار تھا، یہ حالات اور مصیبت اور مشکلات آنے کے بعد اگر اس میں اور زیادہ یہ برائیوں میں وہ بڑھ رہا ہے، گناہوں میں بڑھ رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، اسے یقین کر لینا چاہیے میرے اوپر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر اس پر حالات پر حالات، مصیبت پر مصیبتیں، مشکلات پر مشکلات آ رہی ہیں، اور ایسے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کچھ ہو جائے اللہ ہی مجھے نجات دینے والا ہے، بس وہ اللہ کے طرف اس کا رجوع بڑھ رہا ہے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب حالات آئے نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے دعائیں نہیں کرتا تھا، حالات آئے اب دعائیں کر رہا ہے، پہلے صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، حالات آئے اب صدقہ خیرات کر رہا ہے، پہلے نیکی کا معمول نہیں تھا، حالات آئے اب نیکیاں کر رہا ہے۔ اسے یقین کرنا چاہیے یہ اللہ کا عذاب ہرگز نہیں، اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں، اللہ ضرور اسے کامیاب فرمائے گے۔ اس وقت کے موجودہ حالات میں میرے بھائیوں اب ہمارا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے حالات اتنے کیوں، اور فجر کی نمازیں مہینوں سے ہماری غائب، مسجدیں ترس رہی ہے کہ ارے یہاں کی صفیں کون پوری کرے گا، فرشتے یا جنات؟ ارے بڑے بڑے خواب دیکھنے والوں، پہلے اپنے خواب غفلت سے تو بیدار ہو جاؤ، اپنی مسجدوں کو تو آباد کرو، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہمارا ہو، کم سے کم روزانہ 10 منٹ اللہ کے دربار میں ہمارے دعاؤں کا معمول بڑھے۔ اے اللہ، حالات کے شکار ہیں، اللہ ہی سب حالات کا جب حل کرنے والا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہمارا بڑھنا چاہیے، اللہ کی طرف۔ یہ پیغام عورتوں میں بھی چلے، اور عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں، جوان جوانوں میں، بوڑھے بوڑھوں میں۔ بھائیوں، کوئی کسی کے پاس جانے سے مسئلے حل نہیں ہونے والے ہیں، نہ تعویذوں سے، نہ پلیتوں سے، نہ عاملوں سے، اور نہ ہی اس قسم کی چکریں کاٹنے سے۔ اگر مسائل حل ہونے والے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے حل ہونے والے ہیں۔ آپ اگر مغرب ہی میں دعا کر رہے ہیں اور ابھی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ سونے سے پہلے بھی دعا کا اہتمام کیجئے۔ اگر سونے سے پہلے دعا کر رہے ہیں پھر بھی حل نہیں ہو رہے ہیں، اب تہجد میں اٹھنا شروع کیجئے، اور تہجد میں بھی رونا بلبلانا شروع کیجئے۔ ذرا 2 رکعت اپنے لیے اور امت کے لیے تڑپ کر مانگنے والے بن جائیں۔ یہ بولنے والے تو سبھی ہو گئے، اب تو دیہاتیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن جہاں جو ہو رہا ہے آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہی کہ اس کا اس کو اور اس کا اس کو تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب ہمارا تعلق اللہ سے بڑھنا چاہیے، چونکہ ہمارے بس میں یہی ہے کہ اللہ ہی سے شکایت کر سکتے ہیں۔ رب العالمین تہجد میں پڑھ رہے ہیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ کون بتا سکتا ہے کہ میں نے الحمدللہ اس مقصد کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگا؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ کون تہجد میں اٹھنا شروع کر دیے؟ کتنے لوگوں نے اس مقصد کے لیے صدقہ خیرات کیا ہے؟ کتنے لوگ زنا کرتے تھے انہوں نے زنا سے توبہ کیا ہے؟ کتنے لوگ بدکاری میں، شراب میں مبتلا ہے؟ میرے نبی کے امت پر حالات ہیں اس لیے انہوں نے شراب سے توبہ کتنوں نے کیا؟ کتنے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، فجر کی نمازیں زمانوں سے نہیں پڑھتے ہیں، مگر میرے نبی کی امت پر حالات ہیں، کم از کم اس مقصد ہی کے خاطر انہوں نے نمازیں شروع کر دی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بھائیوں؟ اس لیے حالات کا شکوہ شکایت کسی اور سے کرنے کے بجائے پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھیں اور پھر اللہ سے اپنا رجوع بڑھا لیں۔ اب دیکھیں اللہ دنیا میں کیسے انقلاب برپا فرماتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، ان وعد اللہ حق،
اس میں کوئی شبہ نہیں. بے شک اللہ کا وعدہ, سب بولو کیا ہے بھائی؟ حق ہے. اس میں اگر کسی کو شبہ ہے وہ کافر ہے. یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے, اگر حق ہونے میں کسی کو شبہ ہے وہ کافر ہے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, ہو کر رہے گا. ولا تہنوا, ہمت مت ہارو. ولا تحزنوا, غم مت کرو. وانتم الاعلون, اللہ تمہارا ہی سر بلند کرنے والے, تمہاری عزت بڑھنے والی. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, تم سچے پکے مسلمان اور مومن بن کر اللہ کو بتاؤ. دیکھو اس کا وہ دن تمہارا, اس دن تخت و تاج تمہارا, اس دن سارے اچھے حالات تمہارے حق میں. لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین, تم سچے پکے مومن بنو. یہاں تو بات بات پر ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. موقع مل گیا تو نہ محرم نہ نامحرم بدکاری کرنے کے لیے سب کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا جا رہا. موقع مل جائے نہ حلال نہ حرام, کسی کا حق مارنا ہے تو حقیقی بہنوں کے بھائی اور بھائیوں کے بہنیں اور اولادوں کے ماں باپ اور ماں باپ کی اولاد حق مار رہی ہے, خون چوس رہی ہے. سودی بیاجی لین دین عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم مومنین, تم سچے پکے مومن بن کر بتاؤ. اس دن ساری دنیا تمہارے قدموں میں گر